بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو دا چینل فائنڈ اینڈ سیک۔ پوری معلومات حاصل کرنے کے لیے پوری ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کیا جنت کے لالچ اور دوزخ کے ڈر کے باعث اللہ کی محبت کرنا جائز ہے؟ بعض لوگ موسیٰ علیہ السلام اور بعض لوگ رابعہ بصری کے حوالے سے اسے توحید کے منافی قرار دیتے ہیں، آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ یہ سارے جھوٹے واقعات لکھے ہوئے ہیں انہوں نے۔ وہ مثنوی مولانا روم کے اندر بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے واقعات بنا کے لکھ دی ہیں کہ جی وہ ایک بندہ تھا، اللہ نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کو مجھے بندے دا گوشت چاہیے انسان دا، تو وہ پھرتے رہے، کسی نے نہیں گوشت دیا، ایک بزرگ نے کاٹ کے دے دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یعنی نبی سے غیر شرعی افعال کروائے گا۔ پھر اس طرح مثنوی مولانا روم میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہ ایک بندہ تھا جو کہتا تھا اللہ تو میرے پاس آئے تو میں تیری کنگھی کروں، میں یہ کروں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹ دیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو ڈانٹ دیا۔ استغفراللہ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، اگر انہی کو دین نہیں پتا اور بابوں سے ہی جا کے انہوں نے سیکھنا ہے۔ حضرت خضر کی مثال تو غلط ہے، میں نے تو بتایا خضر جو ہے وہ تو فرشتہ ہے، کیونکہ اس نے اس میں کہا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے رب کے حکم سے کر رہا ہوں۔ یہ دعویٰ یا تو فرشتہ کر سکتا ہے یا پیغمبر یا غلامت کا یعنی دجال۔ اگر کوئی بابا کرے گا تو وہ دجال ہوگا، کیونکہ وہی تو نہیں آ سکتی کسی غیر پیغمبر کے پاس۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس طرح کی باتیں اس حوالے سے یہ سارے جھوٹے واقعات ہیں جو مشہور کیے میں۔ قرآن حکیم تو واضح ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے خوف اور اس سے امید دونوں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ ایک جذباتی جملہ مولا علی کی طرف بھی مقبول میں نے انہوں نے مشہور کیا ہے کہ مولا علی کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کے خوف، دوزخ کے خوف اور جنت کی لالچ میں بات نہیں کرتا، اللہ کی محبت میں کرتا ہوں۔ لوگ کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ مولا علی نے کہیں نہیں فرمایا، اور یہ قول قرآن حکیم کے بالکل خلاف ہے، انہوں نے نہیں فرمایا۔ قرآن حکیم میں اگر آپ سورہ السجدہ میں جائیں نا تو اس کی بالکل اپوزٹ ڈاکٹرائن ملے گی آپ کو کہ اللہ کے نیک بندوں کی تو نشانی یہ ہے نہیں ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ السجدہ آیت نمبر 16، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کی پیٹھیں خوابگاہوں سے الگ رہتی ہیں، یعنی رات کو اٹھ کے بھی عبادت کرتے ہیں۔ یدعون ربهم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا وطمعا، خوف سے بھی اور طمع سے بھی، لالچ سے بھی۔ ومما رزقناهم ينفقون، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے مال میں سے، کسی کے مال میں سے اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے، اپنے مال میں سے۔ یہاں تو لوگ کسی کے مال سے ہے نا، تسی چندہ دو، اپنا نہیں۔ خوف اور طمع دونوں ہے۔ خوف کیا سورہ الفرقان میں نہیں ہے کہ نیک بندے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے، یہ تو ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے، لٹکتی تلوار ہے۔ نیک بندوں کی یہ دعا ہے، تو نیک بندے تو یہ کہتے ہیں۔ ابو داؤد میں حدیث نہیں ہے 7 دفعہ پڑھو اللہم اجرنی من النار مغرب اور فجر کے بعد، تو نیک بندے تو یہ کہتے ہیں۔ یہ رابعہ بصریہ کی طرف بھی مشہور ہے کہ جی وہ ایک دن چلی، انہوں نے ایک ہاتھ میں پانی تھا ایک ہاتھ میں آگ تھی، کہا کہ جی پانی سے میں دوزخ کو بجھا دوں گی اور اس سے میں جنت کو آگ لگا دوں گی تاکہ لوگ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کی بات نہ کریں، اس کی محبت میں کریں۔ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ نہ جی میں رابعہ بصری زندہ ہوتی تو کہتے ہیں اماں جی تواڈے پانی نال دوزخ کو نہیں جے بجھنی تے تواڈے اس نال جنت کو نہیں جے سڑنی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ ساری ایک ڈاکٹرائن ہے تہاڈی، ایک جذباتی، اس نال کچھ بھی نہیں ہونا۔ انہوں نے پتہ نہیں کہا بھی ہے کہ نہیں، جعلی چیز ہے۔ اور اس کے مقابلے پہ یہ رابعہ کہتے ہیں میں ان کو ربیہ کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ ربیہ ایک ربیہ صحابی ہے، ربیہ کے بارے میں یہ دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں بھی میں نے ان کی وہ حدیث نقل کی ہے۔ ایک ربیہ صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ٹھیک ہو گیا جی؟ ان کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ ہاں یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے 1094 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ میرا ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے، اس کے پیج نمبر 5 پہ۔ سیدنا ربیہ ابن کعب کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہا کرتا تھا، آپ کے پاس وضو کا پانی اور حاجت کا پانی لایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔
رابعہ تو کہہ رہی ہے نہ جنت نہ دوزخ، اور ربیہ کیا کہہ رہا ہے نبی کا صحابی کہ مجھے جنت میں نبی کا پڑوس چاہیے. آپ حضور بھی کہہ سکتے تھے نہیں جنت کی لالچ نہ کر، اللہ سے محبت کر. یہ سارے جعلی عقیدے نے تواڈے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لے. میں نے عرض کیا بس یہی کافی ہے. تو آپ نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی نفلی عبادتیں کر، اس سے میری مدد کر، یعنی میں دعا کروں گا اور اس دعا کی برکت سے تجھے جنت میں میرا پڑوس مل جائے گا. تو سر ہمیں تو جنت چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام ہوں گے جنت میں تو ہمیں تو جنت چاہیے. اللہ کا دیدار کدھر ہوگا؟ جنت میں. اور یہاں پہ وہ الیاس قادری صاحب نے ایک شعر کہا، خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ. وہ کہتے ہیں قیامت دن اللہ نے پوچھا نا کیا چاہیے، تو ہم کہیں گے مجھے مدینہ چاہیے. تو غلام سر سیدی صاحب نے اس پہ رد کیا شرح صحیح مسلم میں. انہوں نے کہا قیامت والے دہاڑے مدینے جا کے عمل لینے نے. کیوں بھئی؟ مدینے کی نسبت، مدینے کی محبت، مدینے کی فضیلت اس وقت تک ہے جب تک نبی علیہ السلام وہاں پہ ہے. قیامت کے بعد تو نبی علیہ السلام ہوں گے جنت میں، تسی مدینے جا کے کیا کرنا ہے؟ تو قیامت والے دن اگر اللہ ہم سے مانگے گا تو ہم جنت مانگیں گے. ہاں دنیا میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مدینے میں موت مانگو. ترمذی میں بھی ہے جو مدینے میں دفن ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا. صحیح بخاری میں حضرت عمر کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرما. تو مدینے میں موت دنیا میں ہی مانگے، قیامت والے دن آستے رہے جنت ہی مانگو. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جذباتی ڈاکٹرائن ہے. لوگ ہم بھی جھومتے تھے، ہم خود 30-31 سال تک یہ پڑھتے رہے. یہ تو ناز میں بڑی پڑھا کرتا تھا، اللہ معاف کرے. تو یہ گستاخانہ ہے نا یار. یعنی اللہ نے تو جنت رکھی ہوئی ہے اپنے نبی کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ دنیا میں جو ہے وہ کہنے لیں گے جی مجھے دلی میں مدفن نصیب ہو جائے. بھائی آپ مدینے میں موت مانگے اور قیامت والے دن آپ مدینہ نہ مانگے، آپ جنت الفردوس مانگے، نبی علیہ السلام کا پڑوس. تو ہمارا ربیہ کا عقیدہ ہے، رابعہ کا عقیدہ نہیں ہے. شاید تو آڈا کیڑا ہے رابعہ، ربیہ کا بس رابعہ چھڑ دیتا جائے، چھڑ دو. رابعہ بھی زندہ ہوندی تو وہ بھی ہو سکتا ہے حدیثاں مسلم شریف دی پڑھ کے وہ بھی شاید ربیہ نال ہو جاندی. تو ربیہ صحابی جو ہے نا یہ انشاءاللہ ہمیں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیہ غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے.